ये है कि मुसलमानों में जो लोग शिरक कर रहे हैं, यानी कि इबादत को, अल्लाह की इबादत को छोड़ के तावीज़ या पीर फ़कीर इनके ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, दरबारों के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं इसके हवाले से। और मैंने तो बाकायदा यहाँ तक देखा कि अब दरबारों पे जो पीर है उसकी तस्वीर के अलावा भी वो उसका मुजस्मा तकरीबन छोटा सा बना के रखते हैं कि ये वाला पीर है, ये जो दरबार पे ये जो पीर साहब हैं ये फोत हो गए हैं, ये उनका मुजस्मा है और यहाँ से जो आप मन्नत मुराद मांगेंगे ये कबूल होगी। ये एक शिरक है बेसिकली। इसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी और आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे उस वीडियो में ये भी होगा कि विराट कोहली की तस्वीर जो है ना वो दरबार पे पेश की जा रही है और उससे मन्नतें मुरादें मांगी जा रही हैं। तो काइंडली देखने से पहले हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और जिसने नहीं किया काइंडली वो भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो सकें। और हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी हो उसके हिसाब से अगर आप किसी और वीडियो पे रिएक्शन चाहते हैं वो भी हम उसका हमें लिंक वगैरह यहाँ आप कमेंट में उसके बारे में लिख के शेयर करें ताकि हम आइंदा आप लोगों के जो वीडियो पे रिएक्शन चाहते हैं उस पर रिएक्शन कर सकें। कलमा गो मुशरिकों की कुछ ऐसी वीडियोस जो कि आपके होश उड़ा देंगी, लेकिन इससे पहले स्टार्टर के तौर पर ज़रा ये इस्लाम की खिदमत चेक करें जिसने पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को अपनी परफॉर्मेंस से मुतासिर कर रखा है। बकवास बंद करा ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਤੈਸੀ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि ए मोहम्मद मैंने तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया है, यानी दीन के अंदर किसी भी किस्म के इजाफे और बिदअत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। पर इन जाहिल लोगों ने इसे बिज़नेस और कमाई का ऐसा ज़रिया बनाया है कि इस कमाई के चक्कर के अंदर ना सिर्फ दीन के अंदर इजाफा किया नई नई बिदात की सूरत, बल्कि बात इस हद तक पहुँच चुकी है कि आज ख़ुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं की रस्मों के अंदर फ़र्क करना इतना मुश्किल हो गया है कि इनके अंदर हिंदू कौन है और मुसलमान ये फ़र्क ही पता नहीं चलता। आपको अगर यकीन ना आए तो ये वीडियो देख लें। ये है दुर्गा ताज़िया जो कि हिंदुओं के यहाँ बहुत ही अहम तरीन इबादत और रस्म है, क्योंकि दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा मजहबी त्यौहार है जो कि देवी दुर्गा के एजाज़ के अंदर मनाया जाता है और ये ख़ास तौर पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम वगैरह के अंदर बहुत मशहूर है। इस त्यौहार के अंदर देवी दुर्गा की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाती है जिसको 10 दिनों तक पूजने के बाद एक जुलूस की शक्ल के अंदर शहर या फिर गाँव के अंदर घुमाया जाता है और आखिर में इसे दरिया या समंदर के अंदर विसर्जन या फिर पानी के अंदर बहा देते हैं जैसे ये कोई कचरा या फिर बेकार सी चीज़ हो। और सेम यही काम पहले शिया मुसलमानों ने मुहर्रम के दिनों के अंदर ताज़िया निकाल कर शुरू किया, जो कि मुहर्रम के दिनों के अंदर इमाम हुसैन और शोदा करबला की याद के अंदर मनाई जाती है। और इनके मुताबिक ताज़िया दरअसल इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल होती है जो कि कागज़, लकड़ी और बाकी सामान से बनाया जाता है और इसको भी जुलूस की सूरत में गलियों मोहल्लों के अंदर घुमाया जाता है और आखिर के अंदर इसको भी पानी के अंदर बहा दिया जाता है। पर आपको बताता चलूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये जहालत इतना बढ़ चुकी है कि अब बाकायदा इन ताज़ियों को इंसानी और हैवानी शक्लें दी जा रही हैं। सेम इसी तरह से जैसे हिंदू अपनी देवी दुर्गा की मनाते हैं, पर ये सब करने के बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि वो लोग काफिर हैं और हम लोग मुसलमान। अब आप ज़रा फैसला करके बताएं कि ये बुत नहीं है तो और क्या हैं। और इसी बुत परस्ती को रोकने के लिए हमारे नबी ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अपने कितने प्यारे सहाबा को जंगों के अंदर खो दिया, भूख जुल्म जबर बर्दाश्त किया और अपनी औलाद तक को ज़िबा करवा दिया, लेकिन वही उम्मत दोबारा से इसी बुत परस्ती पर लौट रही है। हिंदू को हम मुशरिक और काफिर इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह के साथ बुतों को शरीक करता है। हम क्रिश्चियन को काफिर और मुशरिक इसलिए कहते हैं कि वो जीसस के सामने जाके झुकता है और हम मज़ारों के पास झुककर भी मुसलमान ही कह रहे जी, हम दरगाहों पे सजदे करके भी मुसलमान कह रहे। अब ज़रा इसको देखें, ये लड़का इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की तस्वीर लगाकर और इसके पीछे मस्जिद का मॉडल बनाकर ताज़िया बनाकर नाच रहा है और अपनी तरफ से मुहर्रम का त्यौहार या फिर गमे हुसैन मना रहा है। और सिर्फ नाचना काफ़ी नहीं था क्योंकि इन लोगों ने ताज़िया के सामने लाल परी गाना भी लगा रखा है। और ये वीडियो भारत के मधुबानी कोतवाली चौक का है। और ये जहालत बस यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई शेर, कोई चीता, कोई जानवर की कॉस्ट्यूम पहनकर नाच रहा है और इन लोगों को खुद भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। आप ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आज हमारे नबी ज़िंदा होते तो ये सब कुछ देखकर इनको कितना तकलीफ़ होती कि मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत, तबलीग और तकलीफ़ों का सिला मेरी उम्मत ने मुझे ये दिया है कि आज मेरी उम्मत के कुछ गुमराह मुसलमानों के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं कर सकता कि ये बुत परस्त मुसलमान हैं या फिर काफिर। ज़रा ये वीडियो देखकर बताएं कि क्या ये उम्मत मुस्लिमा हो सकती है।
اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عشق رسول اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر واقعی کسی شخص سے محبت ہو جائے تو انسان اسی کے جیسا بننے کی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر ان لوگوں کے کردار کے اندر ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جب ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دین کے اندر نئی نئی بدعات کو چھوڑ دو، قبر پرستی مت کرو، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ تمام قرآنی آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، اور دلائل وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بتوں کی مذمت میں ہے۔ بتوں پر نازل ہونے والی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرے گی، اولیاء کرام پر چسپاں کرے گی، یہ تو وعید بیان کی گئی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بتوں پر آئی ہے پھر بھی بیان کر رہے ہوتا ہے، یہ بھی پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کی تو سن لی، اب ذرا قرآن پاک کی بھی سن لیں۔ سورہ نحل آیت 20 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے، وہ خود مخلوق ہیں، بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو خبر تک نہیں ہے کہ وہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پر مردوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی مردہ انسانوں کی، بتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ سورہ الاعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اچھا، اگر تم ان کو پکارو، اگر وہ سچے ہیں تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب بھی دیں۔ میرا مددگار تو صرف اللہ ہی ہے۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ صرف وہ تمہاری بلکہ اپنی مدد کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب ذرا دوبارہ سے غور کریں کہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور قرآن پاک کی آیات سے بالکل واضح ہے کہ جو بھی شخص اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی مدد اور حاجات مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسی کو بت بنا لیا، اور اس حساب سے یہ تمام درگاہیں جہاں پر شرک اور سجدے ہو رہے ہیں یہ سب کے سب بت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا جس کی لوگ عبادت کریں، یعنی اگر میری قبر کی بھی لوگ عبادت کریں گے، یہاں پر آ کر سجدے کریں گے تو وہ بھی بت شمار ہوگی۔ تو سوچیں کہ ان قبر والوں کا کیا سٹیٹس ہے۔ آسان کر دو۔ اور اب آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے جاہل ہیں کہ اللہ کی واضح آیات کو بھی دیکھ کر اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر بیان کر دی ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے تو یہ تب بھی نہیں سنیں گے، اور یہ لوگ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں گے لیکن ان کی آنکھیں بند ہوں گی۔ اور آج کے دور میں آپ خود دیکھ لیں کہ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہماری آنکھیں بند ہیں، چاہے وہ قرآن کے حکم کے خلاف بھی کچھ بول کر گئے ہوں۔ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کے فتاوا پر آنکھیں بند رکھنا، ورنہ وہ ٹھوکر کھائیں گے کہ کہیں کے نہیں۔ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں پر خانہ کعبہ جیسی عمارات تک بنا دی ہیں، اس کے دروازے کو جنتی دروازہ بنا دیا ہے کہ جو بھی شخص ایک بار یہاں سے گزر جائے تو اس کی جنت پکی ہے، بس تھوڑی سی فیس یا نذرانے کے بدلے۔ پاکستان کے پاک پتن شہر کے اندر بابا فرید کے دربار پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہاں پر بھی ایک جنتی دروازہ بنایا گیا ہے کہ جو شخص بھی ایک بار یہاں سے گزر جائے وہ پکا جنتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پوری زندگی چاہے جو کچھ مرضی کرتا رہے۔ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کیونکہ پہلے یہ دروازہ 2 سے 3 دن کھلتا تھا، اور اب محکمہ اوقاف نے اس کو 7 دن کے لیے کھولنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ بزنس کا دورانیہ بڑھ سکے اور پورے پاکستان سے غریب، گمراہ اور جاہل قسم کے لوگ آ کر یہاں پر اپنے نذرانے لٹا سکیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کے لیے بھی کبھی ایسی کوئی گارنٹی نہیں رکھی، اور ایون کہ کعبہ کے دروازے کے بارے میں بھی ایسی کوئی گارنٹی بیان نہیں ہوتی، پر یہ گارنٹی ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب آپ ذرا یہ چیک کریں کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کا دربار ہے۔ جس طرح سے ہر سال خانہ کعبہ پر غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اتارے گئے غلاف کو برکت کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے، تو سیم یہی کام یہ لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پر بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی قبر کو غسل دے کر وہ پانی برکت کے لیے بوتلوں کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے، اور قبر کے غلاف کو بدلنے کی رسم تک چل نکلی ہے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد خود فیصلہ کریں۔ یہ غلاف کعبہ جو کھول دیا جاتا ہے آج 13 ذی الحجہ کو، آج اس کو واپس سے لپیٹ کے اور غریب نواز کے آستانے میں محفوظ جیسے 12 مہینے رہتا ہے، انشاءاللہ ابھی اوپر کر دیں گے سرکار کی بات۔ اب یہ لوگ اتنے جاہل ہو چکے ہیں کہ جب ان کو اور کچھ نہیں ملا، قبر نہیں ملی، تو ایک پتھر کو سنڈا پتھر کہہ کر اس کو بھی مزار کی طرح پوجنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تیرے جیا مینوں بری امام جی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کا مجسمہ بنا کر اس پر چڑھاوے اور اس کی عبادات تو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے سے ہو رہا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس سب کے اندر اولیاء کرام کی بھی غلطی ہے اور ان کی بھی تعلیمات یہی تھی، کیونکہ مجسمہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کرسچن بناتے ہیں، حالانکہ وہ پوری زندگی توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وفات سے پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا جس پر لوگ آ کر سجدے کریں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی توحید اور بت پرستی کے خلاف ہی تبلیغ کرتے رہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے اندھی عقیدت، جہالت اور دین کے اندر مختلف قسم کی بدعات، یعنی دین کے اندر اضافہ جو کہ آہستہ آہستہ انسان کو کفر و شرک کی طرف لے جاتا ہے۔
اور اسی اندھی عقیدت اور جہالت کی وجہ سے جب بھی کسی نیک شخص کی وفات ہوتی ہے تو اس کی وفات کے بعد لوگ اس سے طرح طرح کی قصے، کہانیاں، کرامات اور معجزات جوڑ کر آہستہ آہستہ اس کی قبر کو بت پرستی کے درجے پر لے جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا، جو کہ آج تک ایسے ہی جاری ہے اور مستقبل کے اندر بھی یہ چلتا رہے گا جب تک کہ ہم لوگوں نے ان کی ہدایت کے لیے کچھ نہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم رحمان کے راستے پر ہیں یا پھر مشرک بن کر شیطان کے راستے پر، بالکل ایسے شخص کی طرح جو کہ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو کر پیاسا مار رہا ہے. اور وہ سمندر ہے قرآن پاک، اللہ کی کتاب، یعنی اس کے اندر موجود علم. اور پیاسا شخص وہ گمراہ ہے، وہ جاہل شخص ہے جس کو اس سمندر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ویڈیو جیسے کہ آپ نے دیکھا وہ شیخ عبدالجیلانی کی مزار کی بات کر رہی تھی، وہاں پہ انہوں نے ان کا مجسمہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو غسل وغیرہ دے رہے ہیں، وہ اس سے منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں. اور سیکنڈلی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا بھی دیا ہے کہ ہم لوگ علیحدہ ہو گئے ہندوؤں سے. ہندوؤں کی رسموں جو ادھر کے مسلمان ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اڈاپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی رسموں میں وہ تھوڑی اور چیزیں ایڈ کر کے وہ بولتے ہیں کہ یہ اس چیز کے لیے، یہ اس چیز کے لیے. اور ابھی یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے وہ جو جلوس نکال رہے تھے اور ساتھ میں تعزیت کے لیے وہ بنایا ہوا تھا ان کے مزار وغیرہ کا، وہ اینڈ پہ اس کو پانی میں پھینک رہے تھے، یعنی کہ اس کا کوئی بھی سینس یا کوئی لاجک نہیں بنتی. اور سیکنڈلی وہ جو ابھی چل رہی تھی وہ سارے تقریباً لیٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر سے گزر رہے تھے، وہ کیا تھا. اور جانوروں کی آپ لوگ کاسٹیوم پہن کے ناچ رہے ہو، اس کے حساب سے تو کہیں پہ بھی مسلمانوں کی تعلیمات نہیں ہیں، یعنی کہ وہ مسلم نہیں ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں. اور بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ اسلام میں قرآن ہی دکھا سکتا ہے. تو کائنڈلی قرآن کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. قرآن صرف عربی میں نہ پڑھیں، اس کی تفسیر اور ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور کائنڈلی اینڈ پہ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ویڈیو کو اور شیئر ضرور کیجیے گا چینل کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو سبسکرائبر ہیں یہ پورے ہو سکیں. اور اینڈ پہ میں صرف یہ کہوں گی کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے. اللہ نگہبان. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. Thank you. Goodbye.